نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمدللہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد جل فی سلطانہ وعلما فی احکامہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بعثہ اللہ بالنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد السلام علی عطرته الذین الطاهرین المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائه أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. بسم اللہ. آپ نوجوانوں کی محبتوں کے وجہ سے آج یہاں آیا ہوں کہ کراچی میں میرے سگے چچا بھائی کے بیٹے کی شادی بھی تھی، لیکن میں نے آپ کی محبتوں کے پیش نظر اس شادی کو چھوڑا اس جشن میں شرکت کے لیے آیا ہوں. جو شیریں خطابت تو آپ نے سن لی، اب کچھ میری باتیں بھی اور سے بسم اللہ بسم اللہ. ابھی اور مستقل ربیع الاول کا مہینہ جب سے شروع ہوتا ہے تو ولادت پیغمبر کے سلسلے میں 12 ربیع الاول کو اہمیت دی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اسلام پیدا ہوئے. پہلے تو یہ 12 وفات منائی جاتی تھی، پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک، اور اب 12 منائی جاتی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بتایا کس نے کہ پیغمبر 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے؟ اس لیے کہ میرے بیٹے کی ولادت کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھیں گے، بھٹی صاحب سے نہیں. آفتاب بھٹی میرے بیٹے کی ولادت کی تاریخ نہیں بتائے گا. میرے بیٹے کی ولادت میں بتاؤں گا. نبی کے بڑوں سے تو تمہارے تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں. نبی کے ماں باپ کو تم کافر سمجھتے ہو، ان سے بھی نہیں پوچھ سکتے. نبی کے چچا کو تم کافر مانتے ہو، ان سے بھی نہیں پوچھ سکتے. تمہیں بتایا کس نے؟ اس لیے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کے 40 سال کے بعد اعلان رسالت کے بعد مسلمان ہونے والے کو صحابی کہتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو صحابی بنے. اس سے پہلے تو صحابی نہیں تھے. یہ 40 سال نبی نے کہاں گزارے؟
وہ ابو طالب بتائے گا 12 کو پیدا ہوئے کہ 17 کو پیدا ہوئے. ہمارے بہت اچھے سندھ کے خطیب ہیں, ہمارے دوست ہیں, کلاس فیلو بھی ہے, اسد علی شاہ تیری میروت. وہ ایک جملہ کہا کرتا ہے کہ تم کے تعجب ہے مسلمانن جی عقل تھے آر جب ایک کھوسن میں گھر مبارک ہوئے چانجن تھی. یہ مستقل طور کے اوپر میں سنتا ہوں جشن ولادت منانا بدعت ہے, جشن ولادت منانا حرام ہے, نبی نے نہیں منایا. تجھے کیا پتا نبی کی ولادت کا جشن اللہ نے ولادت کے دن منایا. تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے دکا, تو خطیب اپنی خطابت کے عنوان سے بات کرتا ہے. ہم خطابت نہیں حقیقت سے بات کرتے ہیں. اگر خدا نے پیغمبر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر جشن نہ منایا ہوتا ہم کبھی نہ مناتے. نبی کا جشن منانا نبی کی سنت نہیں, اللہ کا حکم ہے. اور آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے تو تاریخ اسلام میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ جس دن میرے پیغمبر کی ولادت ہوئی فارس کے آتش کدے بجھے, کسرا کے تخت کے کنگرے گرے, آسمان پر شیطان چیخا مر گیا. اہل نجوم نے زمین و آسمان کے درمیان حساب لگایا تو اہل مکہ نے پوچھا کہ آج ہوا کیا ہے کہ اتنا انقلاب آ گیا, کوئی حساب ہی درست نہیں ہوتا. تو کسی نے کہا کہ آج محمد آیا ہے. اگر جشن نہ منایا گیا ہوتا تو یہ سب کیوں پوچھتے؟ عزیزان گرامی, یہ جشن نہ منایا گیا ہوتا تو شیطان کیوں چیختا؟ بس اب مجھے یہی معلوم ہے اس دن یا شیطان چیختا ہے یا شیطان کے چیلے چیختے ہیں. کیسے کسی کو روکا جا سکتا ہے؟ پیغمبر نے نہیں منایا, صحابہ نے نہیں منایا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ منایا کہ نہیں منایا؟ تم تو منانے کے وقت کافر تھے. یہ تو ہم سے پوچھو, یہ گھر والوں سے پوچھو, تو بتائیں گے کہ منایا کہ نہیں منایا. اور عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے مرنے کی تاریخ بھی ان کو پتا ہوتی ہے جو جنازے کو کاندھا دیتے ہیں. ولادت کی تاریخ بھی ان کو پتا ہوتی ہے جو ولادت کے وقت موجود ہوتے ہیں. نہ آپ ولادت کے وقت موجود تھے نہ جنازے کے وقت موجود تھے. آپ کو کیا پتا کہ جنازہ کس دن اٹھا, پیغمبر پیدا کس دن ہوئے؟ اس بات کو یاد رکھیے, اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا رحمت للعالمین. اس ایک لفظ کو اگر سمجھ لیں تو مسلمان سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. قرآن مجید میں یہ جو عالمین کا لفظ ہے یا اللہ نے اپنے لیے بولا ہے یا اپنے حبیب کے لیے بولا ہے؟ یاد رکھیے گا, اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین, میں عالمین کا رب ہوں. تو جو عالمین کو پالے اسے اللہ کہتے ہیں, اور جو عالمین کے لیے رحمت ہو اسے محمد کہتے ہیں. اب یہ رحمت کے معنی کبھی مولوی صاحب سے پوچھ لینا, اگر سچ بول دے, اس لیے کہ ملا کبھی سچ بولتے نہیں, انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ سچ نہیں بولنا. لیکن اگر پوچھ لیں کہ رحمت کے معنی کیا ہے, رحمت کے 2 معنی لسان العرب میں لکھے ہیں. یہ میں اپنے بچوں کو اس لیے بتا رہا ہوں
کہ کل اگر کوئی ملا آپ سے پوچھے تو بتانا کہ ہم رحمت للعالمین جو مانتے ہیں، عالمین کے لیے رحمت مانتے ہیں، رحمت کے معنی ہے ایجاء الحاجات و حل المشکلات۔ ایجاء الحاجات، حل المشکلات، یہ عربی کے دو لفظ ہیں، اسے یاد رکھیے گا۔ ایجاء الحاجات کا مطلب یہ ہے حاجت روائی کرنا، تو حل المشکلات کا مطلب ہے مشکلات کو حل کرنا۔ اللہ نے کہا اگر رزق مانگنا ہو تو میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، مشکلوں سے نجات مانگنی ہو تو محمد کا وسیلہ کائنات کے لیے میں نے اپنے محمد کو رحمت بنایا، رحمت للعالمین۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ بھی میرا بہت سین کے ساتھ کیا گیا۔ آپ کا شہر ہے جنتا، دوسرے بھی شہر ہیں، شاید کچھ لوگ باہر سے بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ بارش کو رحمت کہا جاتا ہے، بے شک، ایسا ہے یا نہیں؟ بے شک۔ لیکن میں آپ سے داد نہیں مانگ رہا، میں صرف توجہ مانگتا ہوں۔ میری بات اگر آپ کے پلے بیٹھ گئی تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ بارش جب برستی ہے تو بارش کو کہتے ہیں رحمت خدا۔ جب یہ رحمت برستی ہے تو یہ کوڑیوں پر بھی برستی ہے، یہ زمین پر بھی برستی ہے، یہ جبل پر بھی برستی ہے، یہ پہاڑ پر بھی برستی ہے ساری رحمت۔ لیکن کوڑی پہ برسے تو بدبو اٹھتی ہے، اچھی زمین پر برسے تو فضل اگتی ہے۔ تو یہ توقع نہ رکھنا کہ سارے کلمہ پڑھنے والے ایسا جس کا نفس ہوگا ویسا ہی مانے گا، جس کے نفس میں گندگی ہوگی وہ محمد کو دیکھ کر بھی اس کا قد بڑھے گا، اس کا نفس پاک ہوگا اس کی نفسانیت میں طہارت میں اضافہ ہوگا۔ خدا کی قدرت تھی، اس لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تاکہ دنیا سمجھے کہ اگر عالمین کو مشکل کشائی چاہیے تو اب یا رسول اللہ کہنا شرک ان کے لیے ہے جو پیغمبر کو رحمت للعالمین نہیں مانتے۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو رحمت للعالمین بنایا پیغمبر کو، کیا 40 سال کے بعد بنایا؟ نہیں، جس دن پیدا کیا محمد کو، جس دن نور محمد کو خلق کیا، اس دن سے رحمت ہے اور قیامت تک کے لیے رحمت ہے۔ آج کے مسلمان کے لیے بھی محمد رحمت ہے، کل کے مسلمان کے لیے بھی رحمت تھا، آنے والے زمانے کے لیے بھی رحمت ہوگا، قیامت تک کے لیے۔ اور عزیزان گرامی، اگر رحمت نہ ہوتا تو یہ قیامت میں کسی کی مدد نہ کرتا، یہ تو شفیع المذنبین کہا جاتا ہے، شفیع المذنبین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو میرے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے انہیں شجر طیبہ عطا کیا ہے، پاکیزہ شجر عطا کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یاد رکھیں یہ شجر پیغمبر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ مثل بیان کرتا ہے ایک ایسے شجرے کی، ایک ایسے درخت کی کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمانوں میں ہیں، 12 مہینے پھلدار رہتا ہے، یہ اس کے پتے سوکھتے نہیں، اس کا پھل رکتا نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ کا شجرہ ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، بنایا، آدم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، یہ پاکیزہ شجرہ ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہمارے نزدیک اگر مسلمان کی کوئی کسوٹی ہے تو نہ کلمہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ جہاد ہے۔ عزیزان گرامی، مسلمان کو نہ داڑھی سے پہچانا جا سکتا ہے، نہ لباس سے پہچانا جا سکتا ہے، اس لباس میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اگر مسلمان پہچاننا ہے تو بس ایک ہی طرح سے پہچانا جا سکتا ہے، تو نبی کے ماں باپ کو مسلمان کہے وہ مسلمان ہے، جس کی نگاہ میں نبی کے ماں باپ مسلمان نہیں، وہ کتنی لمبی داڑھی رکھے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ لباس سے مسلمان نہیں پہچانے جاتے، لباس سے مسلمان نہیں پہچانے جاتے۔ اب میں آخری بات
کہ یہ میلاد میرے جوان دوست کراتے ہیں، ہر سال کراتے ہیں، کئی سالوں سے میں بھی آتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک باقاعدہ طور پر انجمن بنائیں اور اسی قدم گاہ پر آپ 12 مہینے ساری ولادتیں اور شہادتوں میں پروگرام کریں۔ اور یہ ضمانت میں دیتا ہوں، میں سید ہوں، آپ اس میں جتنا خرچ کریں گے آپ کا رزق بڑھے گا۔ نیاز کرنے والے کبھی تنگ دست نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ ہمارا مرکز ہے۔ آپ ایک انجمن بنائیں، ایک ادارہ بنائیں اور اس ادارے کے تحت تمام ولادتیں، تمام شہادتیں منائیں۔ جس چیز میں کمی آپ کو محسوس ہو اس کے لیے میں بیٹھا ہوں آپ کو مدد کرنے۔ خطیب چاہیے خطیب دوں گا، شاعر چاہیے شاعر دوں گا، نیاز چاہیے نیاز دوں گا، لیکن اس ادارے کو آباد رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ 12 مہینے صرف لوگوں کے آمد و رفت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں ہر جشن ہر میلاد ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیق۔ محمد مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے شریعت کو جو شخص پابندی کے ساتھ مانے گا، محمد مصطفیٰ اس کو اپنا امتی مان لے گا۔ راگ گانے سے امتی نہیں بنتا، تقریریں کرنے سے امتی نہیں بنتا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھول کا نام کچھ بھی رکھو، پہچانا اپنی خوشبو سے جاتا ہے، انسان کا نام کچھ بھی رکھو، پہچانا کردار سے جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ صلوات بھیج دے بابا بلند محمد و آل محمد پر۔